السلام علیکم میرے تمام بہن بھائی، میں سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیو جتنی بھی ان کو دیکھتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، ویوز بھی دیتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں آپ سب کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے کے آتی ہوں جو آپ لوگوں کو فائدہ دے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیا کریں، فالو بھی کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں۔ اس میں بہت زیادہ مواد ہوتا ہے۔ میں یہ ویڈیو کافی عرصے سے بعد میں بنا رہی ہوں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرے گھر میں کچھ پرابلم تھی، تو میرے شوہر بیمار تھے، ان کا آپریٹ تھا، تو میں اس چکر میں لگی رہی، میں اس لیے ویڈیو نہیں بنا سکی۔ اب چونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں تو کائنڈلی اس ناچیز بندے کے لیے آپ سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کر دیا کریں، ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے گا، صدقہ جاریہ ہے، یا اس کا ثواب آپ لوگوں کو بھی ملے گا، تو آپ کے طفیل مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ بس آپ لوگوں کے کمنٹ کی، سبسکرائب کے، ویوز کی، ان چیزوں کی مجھے ضرورت ہے۔ میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مواد جو ہے نا آپ تک پہنچاؤں، آپ کی رہنمائی کروں اسلام کے نظریے سے، قرآن کو فالو کرتے ہوئے، کیونکہ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کا عمل جو ہے نا اس کا دیر پا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی جادو کرے بھی نا تو اس کے اوپر کبھی جلدی جادو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب اگر کوئی جادو کرنے کی کوشش کرے گا نا تو جلدی جادو نہیں ہوگا، اس کے اثرات کم ہوں گے، تو اثر ضرور ہوتا ہے لیکن کم ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان قرآن پڑھتا ہے، سورہ کوثر پڑھتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، سورہ فلق پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میں آپ سے گزارش کروں گی کہ کمنٹ بھی کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں۔ اب یہ کہ اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ مصیبت، اچانک گھر میں مصیبت آ گئی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتاتی ہوں، چھوٹا سا عمل ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک دن میں نے اس کو آزمایا بھی ہے، اور جو پیر صاحب ہیں جنہوں نے مجھے، جو مولانا صاحب ہیں یا کہہ لیں بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے یہ عمل بتایا ہے، انہوں نے کیا، پھر میں نے کیا، تو الحمدللہ واقعی میں نے اس کو جب میں نے شروع کیا تو صبح میں نے شروع کیا، شام 2 بجے کے بعد جو ہے نا وہ میرا تسبیح ٹوٹ گئی۔ میں بڑی پریشان ہوئی، میں روئی۔ میری پھپھو جان تھی، وہ بزرگ تھی کافی ایج میں، وہ کہتی بیٹا پریشان نہ ہو، تسبیح کا ٹوٹنا اچھی علامت بھی ہے اور خوشی کی بھی علامت ہے، کیونکہ یہ تسبیح آپ کو منع کر رہی ہے کہ آپ ذکر نہ کرو کہ آپ کا کام ہو گیا۔ اور میں پھر نارمل ہو گئی، اس سے پہلے میں رو رہی تھی۔ میں جب گھر پہنچی ہوں، میرے شوہر نے مجھے بتایا میرا کام ہو گیا۔ 50 لاکھ کا نقصان تھا جو میرے میاں کا 4-5 گھنٹے میں یہ میں نے سبق پڑھا ہے، تو الحمدللہ اللہ نے وہ میرا کام جو ہے نا وہ مکمل طور پہ ختم کر دیا۔ نقصان جو تھا نا وہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ اتنی مشکل میں تھے ہم، اور میرے بچے بہت چھوٹے تھے، تو یہ اب میں مسلسل لوگوں کو یہ دیتی ہوں۔ اس کا جو ہے نا وہ طریقہ یہ ہے، میں آپ کو یہاں سے شروع کر دیتی ہوں۔ چھوٹا سا لفظ ہے، یا سبب، یا سبب الاسبابی، یا مسبب یا مسبب الاسبابی، الاسبابی، مسبب،
یا پھر اس کو لکھ لیں یا پھر اس کا اسکرین شاٹ جو ہے نا وہ زیادہ لے لیں تو زیادہ ہو جائے. سوری. یا حل یا حل المشکلاتی یا مسبب الاسبابی یا حل المشکلاتی. یہ لفظ جو ہے نا اپنے اس کو ایڈ کرنا ہے یا مشکلاتی. اس کو آپ نا اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں. اکٹھا بھی لکھنے سے علیحدہ لکھنے سے یہ ہو گیا نا یہ آگے لام کا اس کا ڈنڈا اس کو آپ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. مشکلاتی یہ بھی مشکلاتی ہے یہ بھی مشکلاتی. اس کو اکٹھا لکھا گیا ہے اس کو علیحدہ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے لیکن لفظ ایک ہی ہے. میں پھر بھی دوبارہ لکھ دیتی ہوں یا حلل یا اول آخر درود پاک 3 مرتبہ اور باقی کھلا تسبیح کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ یہ اسکرین شاٹ لے لیں اس کو لکھ لیں. یہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں پہلے کیونکہ لفظ تو ایک ہی ہے نا آگے پیچھے ہے صرف. لیکن آپ نے پہلے یا حل المشکلات کا ذکر کرنا پھر یا مسبب الاسباب یعنی کہ مشکلوں کو حل کرنے والے میرے لیے سبب الاسباب پیدا کر. پھر آپ نے ذکر کرنا کہ یہ میری مشکل دور کر دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکل دور ہوگی اور جلدی ہوگی. یہ آزمایا ہوا ہے. جب آپ کو فوری کوئی عمل کرنا ہے کوئی مصیبت کے ٹائم پہ کسی مشکل کے ٹائم پہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بچیوں کی طلاق کے لیے ایک جرہ بٹھائی جاتی ہے. خاندان کے چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں بڑے اکٹھے ہوتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی صلح کروا دیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈر ہوتا ہے کہ بچی کو واقعی طلاق نہ دے دیں یا پھر لڑکی والوں کو نقصان نہ پہنچے یا لڑکی کو نقصان نہ پہنچے. اگر کسی کا لڑکا ہے تو ان کی فیملی میں سے وہ یہ پڑھ سکتا ہے کہ چلے بچی کا اور بچے کا آپس میں جو ہے نا وہ صلح نامہ ہو جائے. یا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اس کی بھرپائی کے لیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. کئی چیزوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ایک کام کے لیے. آپ کو کوئی بھی مشکل ہے پیسوں کی مشکلات ہے آپ اس کے لیے بھی پڑھیں تب بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اگر کوئی مشکل پڑ گئی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا.
تو اس میں بہت فائدے ہیں، اور اللہ نے بڑا اس میں رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کا حل جو ہے نا اپنے قرآن پاک کے لفظوں میں وہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے مدد کی ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم قرآن کو فالو کریں۔ تو کائنڈلی آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، ویوز بھی دے دیا کریں۔ تو مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ مجھے بھی سلامت رکھے، مجھے یہ نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ دے۔ تو میں سب کے لیے جو ہے نا کوشش کروں کہ جتنا بھی علم ہے میں آپ تک پہنچاؤں، چھوٹے سے چھوٹا بھی اور بڑے سے بڑا بھی، اور تبھی جو ہے نا وہ بیماریاں ان کے متعلق بھی جو ہے نا میں وہ بھی شیئر کر سکوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔